اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور وہ دعا انسان کہاں پڑھتا ہے؟ نماز میں۔ دعا معصورہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں پڑھی جاتی ہے نا۔ یہاں سے اب نماز شروع کرتی ہو اللہ اکبر سے، یہاں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ اکبر کر کے اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، تکبر و بزرگی کا اعتراف کیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کہیے اللہ اکبر۔ اب رب فرماتا ہے کہ نماز تو میرے لیے بندہ پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ ابھی میں نے بیان کیا شرک اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اس کے سوا جتنے گناہ ہو اللہ چاہے تو بندے کے معاف کر دے، چاہے تو سزا کرے، واقم الحاکمین، وہ بے پرواہ ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس کے سامنے۔ مولا ان تعذب ان عبادک وان تغفر انک انت العزیز الحکیم ہے، مولا اگر تو معاف کرے تو معاف کرنے والا مہربان، عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے حوالے سے بتایا نماز بندہ رب کے لیے پڑھے، لیکن اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ اللہ اکبر کہا کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو رب فرماتا حمدنی عبدی، بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا عظمنی عبدی، بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور رب فرماتا مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی شان یہ حمد اس کے لیے، اور حمد کا سزاوار وہی، تکبر کا لائق وہی، بڑائی اور کبریائی کا لائق وہی، رحم و کرم کی بارش کرنے والا وہی، جس کی یہ شان عبادت بھی اس کی، مدد بھی اسے حقیقی طلب کی جاتی ہے۔ اب یہاں تک بندہ کہنے پر رک جاتا ہے، رب فرماتا ھذا لعبدی والعبدی ما سال، اے بندہ آگے تو مانگ، مولا زبانی نہیں مانگوں میں کیسے؟ رب فرماتا ڈھنگ بھی میں عطا کرتا ہوں، اور طریقہ عطا کرنے پر عطا بھی مولا کرتا ہے۔ آپ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو گالیاں نہیں دیں گے، ایک سائل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر اس کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اللہ اس گھر کا خیر کرے، اس کے جوڑے کو سلامت رکھے، مولا اس کو حاجی قاضی بنائے، اللہ اس کے لیے اولاد کی نعمت عطا کرے۔ اتنی ساری باتیں کہنے بعد ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، رب کہتا مانگ مولا، میری زبانی نہیں مانگو کیسے؟ رب فرماتا میں تجھے ڈھنگ عطا کرتا ہوں، اب تعریف کر چکا، بزرگی بیان کر چکا، اب رب فرماتا آگے یوں مانگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا، ان بندوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، وہ نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے۔ نماز خدا کے لیے بندہ پڑھتا ہے، اور نماز میں بندہ اللہ کے بندوں کے راستہ مانگتا ہے۔ میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنے پنجابی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مر کسی وچ راہ۔ ہر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کہتا اہدنا الصراط المستقیم، آپ بھی کہتے اہدنا الصراط المستقیم، تو کہتے ہیں صراط مستقیم ہے کیا؟ تو کہتے صراط مستقیم یہ مرشد کا دامن ہے۔ پوچھا کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عباس بتا تو صحیح، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، ترجمان القرآن ہے، امت کے قیامت کے صبح تک عالم ہے، رئیس المفسرین قرآن کی جس نے تفسیر کی، قیامت کے صبح تک سردار رئیس عبداللہ بن عباس ہے، جن کے سینے میں محمد مصطفیٰ کا لعاب پاک ہے، جس کے بارے میں اکبر وارسی یوں اجمل وارسی یوں بیان کرتے ہیں، زہر کے حجم حکم اجمل جو تریاق تھا، وہ جو ثابت ہوا جملہ مرض کی دوا، جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے میرے نبی کا لعاب دہن، رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، جس سے مریض کو شفا مل جاتی ہے، بیمار کو فائدہ ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھ پہ لگے تو آنکھ روشن ہو جائے، اور ٹوٹی ہڈی پہ لگے تو ہڈی جڑ جائے، اور زہر والی ایڑی پہ لگے تو زہر کا اثر ختم۔ تو نبی کے لعاب کا کرشمہ تھا، اور محبوب خدا کے مبارک پسینے کا حال کیا تھا۔ کوئی شاعر یوں بیان کرتا، عطر سندل کی کوئی قیمت نہیں، مشک و عنبر کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں ہے وہ نبی کے پسینے میں ہے۔
انس بیان کرتے ہیں اپنی والدہ کے حوالے سے جو رسول اللہ کی رضائی ماں تھی، ہمارے گھر آئے، رسول اللہ سوئے، جو بستر تھا چمڑے کا اس پر رسول اللہ کے کچھ بال مبارک، کچھ پسینہ ٹپکا، تو میری والدہ نے روئی سے پسینہ شیشی کے اندر ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ میں اپنے خوشبو میں ملاؤں گی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو عورت دلہن ہوتی تھی ام سلیم کے گھر میں آتی اور عرض کرتی مجھے خوشبو دے دے جو تمہارے پاس ہے، اس خوشبو سے تھوڑی خوشبو اس کو دے دیتی، قسم رب کی کپڑا پھٹ جاتا تھا لیکن خوشبو کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ کہنے والا نازا یہ کہے گا ہمارے پسینے میں نبی کے پسینے کوئی فرق نہیں، نبی کے پسینے کا یہ حال تھا، اور جون اور جولائی کے مہینے میں 4 دن غسل نہ کرے اور پھر بغلوں کا پسینہ کسی کو سونگھ آئے روئی سے اس کو دواخانے میں پہنچانا پڑے گا۔ تیرے پسینے کا حال یہ، نبی کے پسینے کا وہ حال ہے۔ وہ شاعر یوں بیان کرتا ہے کیا؟ عطر سنبل کی کوئی قیمت نہیں، مشک و عنبر کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں وہ نبی کے پسینے میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پسینے میں اتنا معجزہ اور کرشمہ رکھا تھا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور قرآن کریم میں حبل اللہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رسی سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب نماز پڑھی بندے نے الحمد کے بعد سورت پڑھی، سورت کے بعد پھر آخر میں بیٹھا تو کیا کہتا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے فرمایا محبوب کیا لائے؟ یا پروردگار تیری بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بدمان سے، مال سے، بدن سے جتنی نیکیاں عبادت مولا تیرے، رب نے فرمایا ایک تحفہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، وہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہگار امت کا خیال آیا محبوب خدا کو پروردگار اس تحفے میں میں اکیلا شریک نہیں، اپنی امت کو شریک کرتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ مجل پڑے دیوانے، سرکار اللہ کے نیک بندوں پر تو سلام پیش کیا لیکن ہم پر نہیں، تو جواب یہ ملتا السلام علینا کہہ کر گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں نے ملایا اور نیکوکار کو مولا کے سپرد کر دیا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ، تم کو ہو دامن میں یا تم پہ سبحان اللہ۔ پہنچے محبوب خدا سدرہ پر، جبریل سے پوچھا، جبریل نے پوچھا اللہ کی طرف تحفہ، اللہ کی طرف سے تحفہ، آپ کا امت کے لیے تحفہ۔ اللہ کے محبوب نے بتا کہ ایک امت کو تحفہ میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کا بھی تحفہ، محمد مصطفیٰ کا بھی تحفہ، فرشتوں کا بھی تحفہ وہ نماز میں ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز میں ہے۔ اب نماز مکمل کا نہیں، ابھی ایک اور کام کرو، نبی اور آل نبی پہ درود پڑھو۔ سلام نہیں پھیرا گیا، نبی اور آل نبی پہ درود پڑھا گیا۔ اب تو نماز مکمل کا نہیں، اب یہ کام کرنا، دعا معصورہ پڑھ۔ اب دعائے معصورہ سلام سے پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے مولا مجھے نماز کرنے والوں میں قائم کر دے، میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے دے نماز قائم کرنے والے ہو جائے۔ رب اغفر لی، مولا مجھے بھی بخش، ولوالدیہ اور ماں باپ کو بھی بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں اپنے لیے بخشش کی دعا، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا اور مومن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا۔ نتیجہ یہ چلا کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس ایصال ثواب میں مومن کی بھی سنت ہے، مومن کے لیے دعا خیر کرنا، فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور عام مومن نہیں بلکہ انبیاء کی بھی اس کے اندر سنت ہے، نبی تو عالم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں میں صرف ایک حدیث سنا دوں پھر اپنی گفتگو کو پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں حکم تو دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک روایت میں پیش کر دوں۔ اگر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی
ہر سوموار کی رات کو اور ہر بدھ کی رات کو یا جمعے کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے باب البقیع سے. آپ نے مدینہ طیبہ کو دیکھا ہوگا، یوں کعبہ اور ادھر حجر طیبہ جو گنبد خضرا کی شکل میں، اور اس طرف جاؤ گے تو باب بقیع بھی ہے اور باب جبریل بھی ہے، اسی کے پاس میں باب نساء، باب السلام. اللہ کے محبوب یہاں سے نکلتے اور چند قدم کے فاصلے پر آپ کہاں جاتے؟ جنت البقیع میں. جنت المعلی مکے پاک میں، جنت البقیع کہاں؟ مدینہ طیبہ. با اختلاف روایت 7,000 18,000 27,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنت البقیع میں مدفون، اور ان کو قرب اور جوان کس کا ملا؟ محمد مصطفیٰ کا. آقا فرماتے من استطاع منکم یمت فی المدینہ، جس کو طاقت ہو میرے شہر مدینے میں آ کے مرے. فرماتے من مات فی المدینہ انی لہو شفیع و شہید یوم القیامہ، جس کی موت مدینے میں آئے اس کی میں شفاعت بھی کروں گا اور کل قیامت کو جنت میں داخل کروں گا، اس کی گواہی بھی دوں گا. مولا میرے شہر مدینے اس کی موت، کچھ نصیب وہ انسان جس کی موت مدینے میں ہے. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے، اور انبیاء کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا تو خود فاروق اعظم نے بخاری شریف میں، وہ نہیں حدیث مشہور اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجل موتی فی بلد حبیبک، اللہ میری موت شہر مدینے میں کر اور مجھے شہادت عطا کر اور موت بھی مدینے میں کر. پہلو مصطفیٰ ابو بکر کے پہلو میں گنبد خضرا میں مدفون. ہاں حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، میں اٹھوں گا، اسی عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے اور ہمارے بیچ میں ابو بکر عمر اٹھیں گے، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام. فرماتے ادھر میں ادھر عیسیٰ اور بیچ میں ابو بکر عمر. اس حال میں ہم قیامت میں اٹھ کر جنت میں داخل. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے؟ حضرت عائشہ فرماتی السلام علیکم دار قوم مومنین، مومنوں کی قوم اور دار والے تم پر سلام. اب سلام رسول اللہ کس پر کر رہے؟ جو قبر میں مدفون ہے ان پر نا. نعوذ باللہ، اگر اللہ کے محبوب کی طرف سے سلام کی اجازت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام کر رہے جو دار آخرت میں. ہمارا عقیدہ ہر کسی کی موت صحیح نہیں، ہر کسی کا جسم صحیح نہیں، کسی قسم کا جسم خراب ہوتا ہے اور کسی پہ صدیاں گزر جائیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ نے فرمایا کتنا ٹھہرے؟ ایک دن یا بعض دن؟ تو رب نے فرمایا 100 سال تک تو سوتا رہا. 100 سال کے بعد اللہ کا پیغمبر اٹھا تو 40 سال کی مدت میں سویا تھا، 100 سال گزر گئے، وہی جسم رہا وہی شکل رہا. اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے غار میں، اٹھے تو حال یہی. سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر 1 سال تک کھڑے رہے، روح نکل گئی لاٹھی پر کھڑے. اگر جسم سڑ گل جاتا تو سڑ گل جاتا. قرآن کہتا ہے تو جب اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کا جسم موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد خراب نہیں، عزیر علیہ السلام کی روح نکل جانے سے ان کا جسم سلامت. اصحاب کہف تو رسول اللہ کے امت کے ولی، ان کے جسم سلامت. تو ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ فرماتے ان اللہ حرم علی الارض کل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا جو انبیاء کے گوشت کو کھائے، لہذا خدا کے نبی زندہ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے. پھر کیا فرماتے؟ انتم لنا سلف نحن منکم تبع وانا انشاءاللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین. اللہ تعالی ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد میں آ رہے ہیں. پھر آپ فرماتے اللہ ہمیں بھی بخشے، مولا تمہیں بھی بخشے. کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، نبی تو معصوم ہے، پھر حضور نے اپنی بخشش کی دعا کیوں کی؟ اس میں راز یہ تھا حضور نے اپنی ذات کو امت کے ساتھ ملایا تاکہ اللہ میرے صدقے میں امت کی بخشش. اس لیے تو اللہ نے جماعت میں نماز رکھی نا. آپ اکیلے ہوتے تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی ہے نا سلام آپ کا. اکیلے ہوتے السلام علیکم نہیں کہتے ہو.
تو اس سے نماز جب فرض ہوئی ہے آج تک بلکہ قیامت کے صبح تک پڑھنے والے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب یہ ملتا ہے تم سے پہلے جنہیں نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی، رسول اللہ نے پڑھی، تابعیوں نے پڑھی، غوث و قطب و اقطاب نے پڑھی، قیامت کے صبح تک مومنوں نے پڑھی، ان سب کو اپنے ساتھ اس لیے تو ملاتا ہے اللہ ان کے صدقے میں تمہاری بخشش۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قبروں کی زیارت کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے طریقہ کیا بتا؟ کون تو نہیں تکمل زیارت القبور الان زوروا، پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، کیوں؟ جاہلیت کا زمانہ قریب تھا، لوگوں کو تمیز نہیں کہ قبر کی زیارت کس طرح کریں، سیدھے سجدے میں گرے یا ہاتھ باندھ کر کچھ پڑھیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، کیوں؟ انہا تذکرکم الآخرہ وترق بہا قلوبکم، یہاں جاؤ گے تو شہر خموشہ میں تمہیں تمہاری موت بھی یاد آئے گی، آخرت بھی یاد آئے گی، اور آخر کے ساتھ تمہارے دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی انسان شہادت کی تمنا کرے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دل میں خیال کرے اے مولا مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی، کیوں؟ جس بندے کو شہید شہادت نصیب ہو جاتی ہے اللہ اس بندے کو جب شہادت کے دروازے سے پار کرتا ہے، مومن اپنے اعمال کی وجہ سے لائق نہ تھا کہ سیدھی بخشش ہو جائے، لیکن شہادت ایک ایسی موت ہے اسے پار ہوتا ہے تو اللہ کا جلوہ بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، قیامت کے دوران سے بندہ محفوظ رکھتا ہے، 70 انسانوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور کئی حوروں سے اس کا نکاح کروایا جاتا ہے۔ لیکن رسول اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں جو میری امت میں شہادت کی تمنا کرے اور اس کو میدان میں شہادت نہ ہو تو ایک کام کرے، کل قیامت میں اللہ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ صحابہ نے پوچھا سرکار کیا کہے؟ آپ نے فرمایا دن اور رات میں کم سے کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے والا قیامت میں اللہ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ انسان کی زندگی آنی فانی زندگی ہے، اس بے ثباتی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو جب جزیرے انڈمان لے جا رہا تھا انگریز نے اتنا ظلم کیا کہ فضل خیر آبادی کو، آپ بہادر شاہ ظفر کو، عنایت اللہ کاکوری کو، ایسے کئی انسانوں کو، بلکہ تاریخ تو یہ کہتی ہے 25,000 علماء کی لاشیں زمین پہ گری تب ہندوستان فتح ہوا ہے، اور لاہور سے دہلی سے لاہور تک ہر درخت میں ایک ہندو ایک مسلم کی لاش اودھی لٹکی ہوئی ہے، پھر جا کے ہندوستان فتح ہوا، انگریز کی غلامی سے آباد ہوا ہے۔ علامہ عنایت اللہ کاکوری کے ساتھ کفایت اللہ کافی کو جیل میں بند کر دیا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ساری رات ان کی پٹائی ہوتی رہی، صبح کو دیکھا کہ ان کے بدن سے زخم سے خون جاری ہے، ان کی روح نہیں نکلی، تو کہیے بابا ابھی مرا نہیں ہے؟ کہا کہ دوسروں کو تو بھیج دیا، ان کو بھیج دو جزیرہ انڈمان کی طرف کالا پانی دے کر، تو ان کے زخموں کے اندر مرچیاں ڈال دو، تو سارا دن زخموں کے اندر مرچی ڈال دی گئی، صبح شام کو دیکھتے تو پھر سلامت۔ پھر کہا اب ایک کام کرو گرم استری کو بدن پر پھیر دو، آگ پر تپ کر گرم استری پھیری گئی تو بھی سلامت۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ فائد اللہ کافی کیا ہے؟ ان سارے ملرزد پار ہو چکا، تیری روح نہیں نکلی، اب پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ۔ پھر اللہ کے بندے کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاتے ہیں تو مسکرا کر پھانسی کے پھندے کو چومتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں چومتے ہو مسکراتے ہو؟ کا اس لیے میں چوم رہا ہوں اور مسکرا رہا ہوں، الحمدللہ میں مومن ہوں اور میں ہندوستان کی سرزمین سے بھی محبت کرتا ہوں، اسی میں نے غداری نہیں کی اور ایمان کی حالت کو لے کر میں جا رہا ہوں، اس لیے مجھے مسکراہٹ ہے۔ نہ میں اپنے ایمان سے سودا کرتا ہوں نہ اپنے وطن سے سودا کرتا ہوں، جان تو جائے لیکن قسم خدا کی ہمارے وطن اور ایمان پر ہاتھ نہ آئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے بدن پہ آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ تو آپ ایک
غم کے اندر درد سے پید پڑتے ہیں، نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کہ کل ہم بھی چلے جائیں گے، کفایت اللہ بھی چلا جائے گا، اللہ کے نیک بندے بھی چلے جائیں گے، کائنات میں باقی رہے گا تو قیامت کے صبح دین مصطفیٰ باقی رہے گا، اور باقی رہنے والی خدا کی ذات کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر لوگوں نے پوچھا آگے تو بتاؤ، پھر آگے یوں بتاتے ہیں ہم سفیر و باغ میں کوئی تم کے ہیں چہچے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کہ انسان بلبلوں کی شکل میں ایک جگہ بعد دیگر چلے جائیں گے اور یہ تمہارا باغ لہلاتا ہوا سونا رہ جائے گا۔ پھر فرماتے اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازا تو کیوں ہے، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آگ نے اثر نہیں کیا، فلاں نے اثر نہیں کیا، کہا کہ آگ میرے بدن پہ اثر کرے گی، میں محبوب خدا پر عشق و محبت سے درود پڑھتا ہوں۔ پھر یوں وظیفہ دیتے ہیں جو پڑھے گا صلوات سید لولاک پر، آگ سے محبوب اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ میں نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے اور اٹھتے بیٹھتے محبوب خدا پہ کثرت سے میں درود پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے سچائی سے جو پڑھے گا تو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مولا فرماتا جو بعد میں آئے اگلے جانے والوں کا میں دعا کرتے مولا ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش جو ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ مولا ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے دشمنی حسد مت کر، پروردگار کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہم نے ہمارے مرحوم بھائی کے لیے سال ثواب کے چند کلمے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں ان کلمات خیر کو قبول کرے اور مرحوم کے ذریعے نجات اور بخشش کا سامان کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ پا جاتا ہوں میں گلشن تیر آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔